تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور والے نبی، اپنے نور سے ساری کائنات کو چمکانے والے نبی، جن کی روشنی سے سارا عالم روشناس ہو گیا، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جن کی آنے کی برکت سے ہمیں حقوق ملے، جن کے آنے کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی، جن کی وجہ سے اللہ نے سارے عالم کو بنایا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم 1500واں جشن ولادت منانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ان کا ہی بڑا پیارا فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اس بندے کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی درود پاک پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں۔ آئیے نیت کیجئے، ماہ میلاد ہے اور 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر درود پاک پڑھ کر بھی اس انداز سے 1500واں میلاد منائیں کہ روزانہ 1500 مرتبہ یا 1200 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا 2500 مرتبہ پڑھنے والے پڑھ سکتے ہیں، 3000 بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جیسا نوازا ہے، جتنی تعداد میں آپ اچھے انداز سے صحیح درست مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیے اور درود پاک کے فیضان سے مستفیض و مالا مال ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایف جی انٹرنیشنل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن ہم آج اہم گفتگو کریں گے۔ بہت پیارا ٹاپک ہے آج کا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ماہ میلاد ہے، جہاں ہر طرف خوشیوں کا سماں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر ایک الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، خوشیوں میں مست ہیں، اور ہر طرف ایک بڑا ہی پیارا موسم ہے، گلیاں سج چکی ہیں، گھروں کو سجا دیا گیا ہے، جھنڈے لگا دیے گئے ہیں، اور نعتوں کے سلسلے ہیں، محافل میلاد کے گلی گلی، مسجد مسجد میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے سلسلے جاری ہیں۔ یوں عاشقان میلاد اس سال 1500واں نبی پاک کا میلاد بڑی دھوم دھام کے ساتھ منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ منا بھی رہے ہیں اپنے اپنے پیارے انداز میں۔ اللہ پاک سب کا یہ میلاد منانا اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ گیسٹ ہیں، مہمان ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہمارے سید اختیار صاحب ہیں، ماشاءاللہ سید صاحب کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم کہوں گا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اور دوسری جانب ہمارے مظفر بھائی، ماشاءاللہ مظفر بھائی بھی ہیں، سید صاحب بھی ہیں، دونوں سے ہم آج بہت اہم ٹاپک پر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کریں گے۔ ایمان کی تازگی والا ٹاپک ہے، اور بطور خاص ماہ میلاد سے اس کا تعلق ہے۔ کون سا ٹاپک ہے انشاءاللہ الرحمن آپ کو بتائیں گے۔ اور میرے ساتھ آج ایک نہیں بلکہ دو نعت خواں ہیں، ہمارے مستقیم بھائی بھی ہیں اور تمیم بھائی بھی ہیں۔ انشاءاللہ اپنے دونوں نعت خوانوں سے ہم آپ کو بہت سارے کلام سنائیں گے۔ اگر آپ کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں ہمارے نعت خوانوں سے، آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں سب سے پہلے آئیے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید کی بڑی ہی مشہور و معروف صورت ہے سورہ الرحمن، جو 27ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور کئی جگہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی اگر شروع کی آیتیں آپ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تو پورا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے جس نبی پاک کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پورا قرآن ان کی نعت میں اتارا، ان کی شان میں اتارا،
کہیں پر ان کے انداز بیان کیے جاتے ہیں، کہیں پر ان کی گفتار کو بیان کیا گیا ہے، کہیں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر احوال کو قرآن کریم نے بیان کیا، کہیں ان کے اخلاق کو بیان کیا ہے، ان کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ اس آیت میں شروع میں آپ دیکھتے ہیں تو اللہ پر فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، اپنے محبوب کو قرآن سکھایا کس نے؟ رحمان۔ یعنی نبی پاک کی شانوں میں ایک بہت بڑی شان یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹیچر، کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ جو مجھے سننے والے ہیں، آپ نے بھی کسی سے پڑھا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی نہ کوئی دنیاوی طور پر تعلیم حاصل کی ہے یا دینی تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے اسکول میں پڑھا ہے یا کالج میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، تو آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے۔ آپ نے اگر کسی دارالعلوم میں پڑھا ہے، کسی جامعۃ المدینہ میں پڑھا ہے یا کہیں مدرسے کے اندر پڑھا ہے، تو وہاں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی استاد ضرور ہوگا۔ لیکن کائنات عالم کی وہ عظیم شخصیت جس کا ہم میلاد پاک منا رہے ہیں، ان کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں، کوئی ٹیچر نہیں۔ ان کا استاذ کون ہے؟ یعنی ان کو پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور سکھایا بھی کیا؟ قرآن۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، ہر چیز کا بیان، قیامت تک آنے والی تمام اشیاء کا بیان قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب سکھانے والا اتنی عظیم شخصیت، اتنی عظیم ذات، سکھانے والی ذات اتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، اور سیکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی ساری چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک کی شان اس مبارک صورت سے یوں بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اتنا ہے کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ الحمدللہ، اس بات پر فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے پیارے پیارے آقا عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں اور آگے سے آگے بڑھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر اپنے ٹاپک کی جانب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے وہ جہان کی، جانے ہے تو جہان ہے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، مدینے سے صبا آئی، نبی مختار آئے ہیں، مدینے سے صبا آئی، نبی مختار آئے ہیں، یہ کہتی آمینہ آئی، نبی
مختار آئے ہیں، یہ کہتی آمینہ آئی، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، زمانے میں ندا آئی، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، غلاموں عاشقوں تم جھوم جاؤ، مصطفیٰ آئے، غلاموں عاشقوں تم جھوم جاؤ، مصطفیٰ آئے، یہی کہتی سما آئی، نبی مختار آئے ہیں، یہی کہتی سما آئی، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، ولادت آپ کی ہے با سعادت یا رسول اللہ، ولادت آپ کی ہے با سعادت یا رسول اللہ، خدا کی پھر عطا آئی، نبی مختار آئے ہیں، خدا کی پھر عطا آئی، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، نبی مختار آئے ہیں، ولادت پاک کے صدقے ہمیں بلوا مدینے میں، ولادت پاک کے صدقے ہمیں بلوا مدینے میں، ولادت پاک کے صدقے ہمیں بلوا مدینے میں، دلوں سے یہ صدا آئی، نبی مختار آئے ہیں، دلوں سے یہ صدا آئی، نبی مختار آئے ہیں، نبی کے چار یاروں نے پکارا ہے یہی ہر دم، نبی کے چار یاروں نے پکارا ہے یہی ہر دم، خدا کی یہ عطا آئی، نبی مختار آئے ہیں، خدا کی یہ عطا آئی، نبی مختار آئے ہیں، فنا کر دو مجھے اپنی ولا میں یا رسول اللہ، فنا کر دو مجھے اپنی ولا میں یا رسول اللہ، لحد میں بھی صدا آئی، نبی مختار آئے ہیں، لحد میں بھی صدا آئی، نبی مختار آئے ہیں، قیامت تک نبی کا جشن آج کا وتیرا ہو، قیامت تک نبی کا جشن آج کا وتیرا ہو، یہی
سے صدا آئی نبی مختار آئے ہیں یہی دل سے صدا آئی نبی مختار آئے ہیں نہ گھبرا اے دل عاجز نبی کی نعت لکھتے جانا گھبرا اے دل عاجز نبی کی نعت لکھتے جا تیرے دل کی دوا آئی نبی مختار آئے ہیں تیرے دل کی دوا آئی نبی مختار آئے ہیں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمیں کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے اس طرف بھی نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے۔ اللہ پاک اس پیارے پیارے آقا نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مبارک نور کے صدقے ہمیں بھی نور والا بنا دے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن و منور کر دے، اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، اللہ ہمارا کردار بھی نور والا کر دے، نبی پاک کے نور کا صدقہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن بہت سارے کلام آپ کو اور بھی سنائیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک کا میلاد منانا یہ الحمدللہ عاشقوں کا طریقہ رہا ہے، اور برس ہا برس سے عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اور جو نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں میرے آقا ان کے میلاد منانے کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک حکایت سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کی جانب بڑھیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علامہ ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قسمت چمکی، آپ کو خواب میں رسولوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علامہ ابن نعمان فرماتے میں نے آگے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مبارک ہاتھوں کو تھاما، ان کو بوسہ دیا، سبحان اللہ، اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کی خواب کا ہی معاملہ چل رہا ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے بلند رتبہ محبوب خدا ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے، آپ فلاں شخص سے ملنے جا رہے ہیں، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آپ سے ملنے حاضر ہوتا، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے اب میرے اور آپ کے ہم سب کے پیارے پیارے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال بھرے انداز میں فرمایا اے ابن نعمان ادب کر، وہ شخص ہمارا میلاد مناتا ہے۔ یہ سن کر علامہ ابن نعمان کچھ سنبھلے اور عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان سیدی میرے آقا یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا، اس کے میلاد منانے کے سبب آپ اس سے بہت خوش ہیں۔ فرمایا اے ابن نعمان جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد منانے والوں کتنے خوش نصیب ہو، میلاد منانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ان لوگوں کی شفاعت بھی کریں گے جو نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں، اور
کیوں نہ ہو جب ابو لہب جیسا سخت ترین بدترین آدمی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ستایا، جب وہ نبی پاک کی ولادت پر خوش ہوا، اس کو انعام کیا ملا؟ روایتوں میں کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں نا، اس کے عذاب میں کمی کر دی گئی، جو اس کو عذاب ہو رہا ہے جو قیامت تک، بلکہ وہ ہمیشہ ہی عذاب میں رہے گا چونکہ وہ نبی پاک پر ایمان نہیں لایا، لیکن اس کے عذاب میں کمی کر دی گئی۔ کیوں؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اسے اللہ نے یہ انعام دیا۔ ہم تو صاحب ایمان ہیں، انشاءاللہ ہم نبی پاک کا میلاد مناتے رہیں گے اور اس کی جزا بھی پاتے رہیں گے۔ مزید اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں، ہمارے ساتھ مظفر بھائی بھی ہیں۔ کیا کہیں گے مظفر بھائی نبی پاک کے میلاد کے حوالے سے؟ نبی پاک کا میلاد منانا کہاں کہاں ثابت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں سبحان اللہ۔ جو سرور عالم کا میلاد مناتے مناتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور عاشقان رسول جو ہے کل بھی مناتے تھے، آج بھی منا رہے ہیں، اور صبح قیامت تک مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میلاد مصطفیٰ آج جو منایا جا رہا ہے، الگ الگ شکلوں میں الگ الگ انداز میں ہوتا رہا، صحابہ کرام کے دور میں، بزرگان دین کے دور میں الگ الگ انداز سے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح۔ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کی جائے تو جس انداز سے بھی تعظیم و توقیر کی جائے گی، کوئی خاص شکل بیان نہیں کی گئی کہ اسی انداز سے کرنا ہوگا، اسی انداز سے کرنا ہوگا، اس سے ہٹ کر اگر کیا جائے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو جو انداز اپنے اپنے دور میں رہا، جو عرف رہا، اس میں تعظیم و توقیر ہوتی رہی، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دیگر انبیاء کرام تھے، وہاں بھی ان کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے اس میں بھی میلاد مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم سے 70 افراد کو منتخب کر کے کوہ طور پر آ جاؤ۔ تو آپ نے لوگوں کو لیا اور کوہ طور پر پہنچے، 70 افراد کو لے کر آپ اپنے ساتھ میں پہنچے، اور سورہ اعراف میں جو ہے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اب جو لوگ پہنچے وہاں پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بڑی سخت قوم تھی، ناز و نعم میں پلنے والی قوم، کہ ان پر 40 سال تک من و سلوہ نازل ہوتا رہا، ایسے ایسے انعامات اکرامات ہوئے، لیکن ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی موقع آتا تھا، کوئی معرکہ آتا تھا، تو اتنی ناز و نعم میں پلنے والی قوم یہ کہتی تھی کہ آپ اور آپ کا خدا جائیے اور لڑیے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ یعنی انعامات ملنے میں، چیزیں حاصل کرنے میں بڑے آگے تھے، لیکن جب ایسا کوئی موقع آتا تھا تو اپنی سختی سے، اپنی سخت زبانی سے، سخت کلامی سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف دیا کرتے۔ جی آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو امت کے لوگ تھے بنی اسرائیل، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے، یقیناً ان کے واقعات جب کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں اور بھی دیگر کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، تفاسیر کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں ملتا ہے کہ واقعی یہ بڑی سخت قوم تھی، کہ ان پر کتنے انعامات نازل کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کے لیے تو، اسی قوم کی آسانی کے لیے ہی تو آپ دیکھیں فرعون کو غرق کر دیا، اللہ اکبر، دریا نیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے گزرنے کے لیے تو راستے بنائے، جو راستے بنائے تھے جن سے یہ سب 12 قبیلے جو تھے گزرے تھے، وہ اسی قوم کے لیے تھے، تاکہ یہ قوم آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ اور ہوا بھی یہ
کہ وہ گزری بھی ماشاءاللہ وہاں سے، اور اس انداز سے ان کا گزر ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ جیسے بھی ذکر کیا گیا ان کے لیے وہ نازل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نعمتیں نازل کی ہیں. اتنے سارے انعامات، اتنے سارے اکرامات ان پر ہوئے، پھر بھی ان کا انداز ہی ہوا کرتا تھا کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مارکے کی طرف چلے جاؤ تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اور تمہارا خدائی چلا جائے، تمہارا خدائی لڑائی کرے، ہم اس میں نہیں جائیں گے. اس طرح کی باتیں ان کے انداز اور ان کے معاملات ہوا کرتے تھے، جس وجہ سے یہ قوم جو ہے ترقی نہیں کر پائی اور کئی لوگ جو ہے ان کے ہلاک ہوتے چلے گئے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا. رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا. کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے، کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہے ان کے، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں، کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں. انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو. زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا. دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا. ماشاءاللہ. جی مظفر بھائی مزید کنٹینیو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 افراد پہنچے تھے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. تو اب صرف اگر خدا کو دیکھنے کی تمنا ہوتی، التجا ہوتی اور عاجزی کے ساتھ عرض ہوتی تو کوئی غلط بات نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود جو ہے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی، تو یہ معاملہ غلط نہیں تھا، اچھی بات تھی. لیکن انہوں نے چونکہ ایسا دھمکی والا انداز اختیار کیا، مشروط کر دیا کہ ہم تمہارا یقین تب کریں گے جب اللہ کو ہم دیکھیں گے. اللہ اکبر. تو اب یہ دیکھیے کہ اگلی امتوں میں اور ہماری اس امت میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیسا فرق ہے کہ اگلی امتوں میں اگر کوئی نافرمانی کرتا تھا نا تو فوراً اس کو سزا دے دی جاتی. تو وہ 70 افراد جنہوں نے گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ان پر نازل ہوتا ہے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے منتخب کر کے لائے تھے لوگوں کو، تو آپ عرض کرتے ہیں مالک و مولا، اب جب میں واپس جاؤں گا اور یہ 70 افراد جو ہے یہ ہلاک ہو چکے ہیں، تو ان کے بارے میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ قوم مجھ سے پوچھے گی یہ کیسے اس کا معاملہ جو میرے اوپر ڈالا جائے گا. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رحمت کے لیے، اے اللہ رحمت فرما دے، آسانی عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی اور ان کو پھر سے زندہ کر دیا گیا. یہ افراد پھر سے زندہ کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ میری رحمتیں 3 قسم کی ہیں.
ایک میری عام رحمت ہے جو سب کے لیے، امیر و غریب کے لیے، اور جو مجھ پر ایمان لائے ان کے لیے بھی، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی، دنیا میں جو رحمت ہے جو اس کے نظارے عام ہیں، ماں باپ کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے اولاد کے لیے، کبھی کوئی جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے، پرندوں پر رحم کرتا ہے، تو یہ رحمت کا تقاضا، رحمت کے انداز جو ہے نا یہ عام ہے۔ دوسری رحمت جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ میری خاص رحمت ہے، اور یہ خاص رحمت کس کو ملے گی؟ جو متقی پرہیزگار ہوں گے، جو آپ کے ایمان والے ہوں گے ان کو ملے گی۔ اور تیسری رحمت خاص الخاص رحمت ہے، یہ خاص الخاص رحمت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، سبحان اللہ، میرے حبیب کے امتیوں کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کے افراد آ رہے ہیں، پھر سزا مل رہی ہے، پھر رحمت کی جا رہی ہے، زندہ کیے جا رہا ہے، لیکن یہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ کوہ طور پر بھی گویا میلاد مصطفیٰ کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کے امتیوں کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی پیش کیا نا کہ جب تک نہ جائیں غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی آپ جو ہے الرحمن علم القرآن جب بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم عطا فرمایا، اور ہمارے آقا نے دنیا میں کسی استاد کے آگے زانو ادب جو طے نہیں کیا، جب اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تو پھر کسی اور کے آگے سیکھنے کی کیا حاجت؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ابھی جو آپ نے واقعہ بیان کیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ کوہ طور پر بھی نبی پاک کی دنیا میں تشریف آوری سے کئی سال پہلے، کئی سو سال پہلے بلکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ خالق کائنات کر رہا ہے، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرما رہا ہے، اور تذکرہ ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واہ کیا بات ہے، یعنی ہمارے آقا تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی سینکڑوں سال بعد آپ کی تشریف آوری ہوگی، پھر آپ کی امت جو ہوگی جو آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور امت بھی دو طرح کی ہے، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے۔ جو امت دعوت ہے سب اس میں سب شامل ہے، لیکن جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر یہ امتی قیامت تک ہوں گے، کیونکہ کوئی نیا نبی نیا رسول نہیں آئے گا، ہمارے آقا ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا، ہمارے آقا ہی کی شریعت قیامت تک ہوگی۔ تو اتنے بعد تک کے جو افراد ہیں ان کے بارے میں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں برس پہلے، ہزاروں برس پہلے فرمایا، اور کوہ طور پر بھی گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کے امتیوں کا ذکر۔ یعنی ہماری بھی خوش قسمتی کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر کیا، نبی پاک کی امت میں یقیناً ہم بھی ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے، اتنے عظیم نبی کے ہم امتی ہیں کہ ہمارا ذکر نبی پاک کے صدقے ہمارا ذکر کوہ طور پر ہوا۔ کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں ایسے نبی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محفل میلاد کا ثبوت آپ دیکھیں، نبی پاک محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ہم نبی پاک کا تذکرہ تو کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے حسن کی باتیں کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، ان کے نور ہونے کو بیان کرتے ہیں، ان کے چلنے کو انداز کو، ان کے بیٹھنے کے انداز کو، ان کے شب و روز کے معاملات کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہی تو محفل ذکر میں ہوتا ہے، محفل میلاد میں ہوتا ہے۔ نبی پاک کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، نبی پاک کے احوال بیان کیے جاتے ہیں، نبی پاک کی سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے کردار کا ذکر ہوتا ہے، یہی محفل میلاد میں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ جب خالق کائنات اپنے حبیب کا ذکر کرے تو ہم کیوں نہ کریں بھائی؟ ہم تو کریں گے انشاءاللہ، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ محفل میلاد کے حوالے سے بات چلی ہے، سید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ محفل میلاد سبحان اللہ ہم کرتے ہیں، محفل میلاد کب کب کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز تم نے شروع کی ہے، محفل میلاد پہلے تو نہیں ہوا کرتی تھی، یہ بس ایک بدعت شروع کر دی ہے، تو محفل میلاد کے لیے کیا کوئی ایسا ہے کہ بھئی ابھی کریں گے تب کریں گے نہیں کریں گے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی بھائی، ایسا ہے کہ ربیع الاول شریف میں تو محفل میلاد سجائی ہی جاتی ہے، مگر قربان جائیے کہ اہل سنت والجماعت میں الحمدللہ عاشقان رسول یہ صرف خالی ہمارا اور اہل سنت کا یہ مجاز بنا ہوا ہے کہ صرف ربیع الاول میں ہی نہیں محفل سجاتے ہم، الحمدللہ محفل میلاد ہم جگہ جگہ، یعنی اگر آپ بات کریں تو ساری زندگی ہی ہمیں میلاد شریف منانا ہے کہ جب ہمارے یہاں خوشی آئے، ہمارے شادی ہو تب بھی ہم محفل سجاتے ہیں محفل مصطفیٰ کے نام سے، ہمارے یہاں کوئی اور خوشی ہے، بیٹے کی پیدائش ہو، بیٹی کی پیدائش ہو تب بھی ہم سجائیں۔ تو محفل میلاد ہمیں بار بار کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کرے تو ہم کو تو مزید کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا ہیں الحمدللہ۔ بعض لوگ تو تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اس طرح سے کہ آخر یہ محفل میلاد کا کون سا موقع ہے
یعنی شادی ہوئی ہے تو محفل میلاد ہو رہی ہے، تو ایسا نہ کریں، یوں کر کے تنقید کرتے ہیں. لیکن اسے محفل میلاد کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اب محفل میلاد اس موقع پر کیوں ہو رہی ہے؟ ایسے ہی تنقید کرنے والوں کا جواب میں انشاءاللہ الکریم دینے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سادہ سا سوال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے. ان 70 افراد نے گستاخی کی، ان پر عذاب آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحمت کی دعا مانگی. اب بتائیے یہ ذکر مصطفیٰ کا کون سا موقع ہے؟ اس پورے واقعے میں وہ کون سا پہلو ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ بھی کیا جائے؟ مگر قربان جائیے، اللہ پاک کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہی کچھ ایسی ہے. بات رحمت کی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے رحمت مانگی تھی. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر شروع فرما دیا. سبحان اللہ. اور پھر ذکر بھی یوں نہیں ہوا کہ بس کہہ دیا جائے اے موسیٰ خاص الخاص رحمت امت مصطفیٰ کو جو ہے ملے گی. نہیں، ایسا نہیں تھا. ذکر محبوب کا جب ہوا تذکرہ تو الحمدللہ یہ شارٹ ذکر نہیں ہوا، محبوب کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہوا. اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا. ایک دو نہیں، پورے 9 صفات، یعنی آپ کہیں کوالٹیز 9 بتائی رب کریم نے اپنے محبوب کی. اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان ہوئی، اور پھر محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کی بھی شان بیان کی گئی. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ محبوب کا ذکر کرنے کے لیے مواقع نہیں ڈھونڈے جاتے ہیں کہ موقع ہو تو گیا. جب بھی موقع ملے ہم موقع نکال کے اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کریں. الحمدللہ قرآن کریم میں بہت پیارے سلوک یعنی میتھڈ ہمیں عطا ملا ہے، وے ملا ہے. قرآن کریم میں بات بات پر ذکر مصطفیٰ کیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب قرآن مجید میں بات بات پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور ہم کہیں کہ یہ کون سا موقع ہے؟ تو یہ تو عشق والوں کے لیے تو ہے نہیں. ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. انشاءاللہ قیامت تک ہی نبی پاک کا ہم ذکر پاک کرتے رہیں گے، اور یوں انشاءاللہ الرحمن حشر تک آقا کا میلاد مناتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے. یہ اہل سنت کا وطیرہ ہے. اہل سنت کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نصیب ہے، بہت اچھا نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے، ان کا تذکرہ خیر کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے. تو یقیناً جو میلاد مناتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یاد رکھیے گا جو چیز ہم کریں اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس کو کر سکتے ہیں آپ. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کر رہے ہیں آپ. ہاں شریعت سے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو اب ظاہر ہے وہ تو درست نہیں ہے. اگر قرآن پاک بھی کوئی اگر شریعت کے خلاف پڑھتا ہے، اس کے مخارج کو توڑ مڑ کر پڑھتا ہے، اس کی غلط جو ہے وہ انداز اس کو پڑھتا ہے، تو اس کو بھی ہم صحیح نہیں کہیں گے. جو چیز شریعت سے ٹکرائے گی وہ پڑھنا درست نہیں ہے، اس کو منانا درست نہیں ہے. نبی میلاد پاک کی اصل قرآن سے ثابت ہے. بھی آپ نے سنا کوہ طور پر نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر 7000 سے زیادہ مقامات پر نبی پاک کا تذکرہ خیر ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پورا قرآن ہی نبی پاک کی نعت ہے. نعت مصطفیٰ پورا قرآن نبی پاک کی نعت ہے. تو اتنا زیادہ ذکر جب اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ بھائی نبی کا ذکر نہ کرو، نبی کا میلاد نہ کرو، ان کا تذکرہ نہ کرو، ان کے میلاد کی محفلیں نہ مناؤ. یہ جاہل ہی ہوگا جو اس طرح کی باتیں کرے گا. لہٰذا ہمیں نبی پاک کا میلاد منانا ہے. ہم مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. کچھ فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں پھر دوبارہ ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. بہت پیارا ٹاپک ہے چونکہ محفل میلاد کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نبی پاک کے میلاد کی محفل کہاں سے ثابت ہے. تو محفل میلاد ہو نبی پاک کے کلام نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری محفلوں میں الحمدللہ کلام بھی ہوتے ہیں، نعتیں بھی ہوتی ہیں، اور بیان بھی ہوتا ہے. تو بیان بھی ہوتا رہے گا، کلام بھی ہوتا رہے گا. بنت احمد ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور والے مہینے میں نور والا آیا ہے، یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ. خواجہ پیر اشرفی بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنت احمد پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یہ کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام سننا ہے. ام عائشہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے. ٹھیک ہے. سلمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دی حضرت بلال نے کعبے میں جب صدا
ٹھیک ہے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ، یہ کلام سننا ہے۔ فریاد سقلینی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کلام سنا دیجئے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ الرحمن۔ اظہر خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، یہ کلام کی فرمائش کرتے ہیں۔ محمد صدیق، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی 1500 نعت شریف آپ سنا دیجئے، انشاءاللہ الرحمن سناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ نہال احمد انصاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیو کلام، درد کو چھوڑو غم کو بلاؤ، 1500 سالہ جشن مناؤ، یہ کوئی نیا کلام شاید آپ نے سنا ہوگا۔ اس سال تو اتنے کلام ہیں ماشاءاللہ 1500 میلاد کے، ہمارے امیر سنت نے ہی 3 کلام تو عطا فرما دی ہیں اس موقع پر، 3 کلام تو ابھی تک آ چکے ہیں امیر سنت کے لکھے ہوئے 1500 جشن میلادت کے حوالے سے، اور بھی کئی شعراء دنیا بھر کے اندر لکھ رہے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو اتنے سارے کلام ہیں، یہ میں نے تو پہلی بار سنا ہے، جو آپ بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہ پڑھا جا رہا ہو، تو اتنے سارے کلام ہیں، نئے نئے کلام اس مرتبہ ہمارے شعراء لکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن 1500 میلاد کا کلام بھی آپ کو سنائیں گے، کچھ کلام شامل کرتے ہیں جی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، آج نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن میلاد ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ نعرہ لگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، خاک ہو جائے
السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے مرحبا 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 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر سب کہہ دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ تم ہے اتار ہر سو شاہ کی میلاد کی تم ہے اتار ہر سو شاہ کی میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے 15 صوبہ ہمیں میلاد منانا ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماشاءاللہ
نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں تو ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سنتے ہیں محفل میلاد کی برکتیں۔ جی مظفر بھائی۔ صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محفل میلاد الحمدللہ عز و جل الگ الگ انداز سے منائی جاتی ہے اور اس کو منانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، بلکہ یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اجتماعی طور پر بڑی بڑی محفل ہو، اچھی بات ہے، بڑے پیمانے پر ہو، بڑی تعداد میں، کسی ہال میں، مسجد میں، اور اگر یہ بڑی محفل ہے تو الحمدللہ ہر سنیوں کی ہر مسجد کے اندر محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہر محفل، ہر جہاں سنیوں کی اہل سنت و جماعت کی مساجد ہے تو وہ اس میں چراغاں بھی ہوتا ہے، لائٹنگ بھی ہوتی ہے، اور بلکہ یہ مہینہ ہی آتا ہے جیسے اس کا چاند نظر آتا ہے نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ کئی جگہ امیر اہل سنت نے جو اعلان بھی عطا فرمایا، وہ مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محفل میلاد پہلی شب میں، دوسری شب میں، سارے اس مہینے جو ہے، بلکہ اس مہینے میں کیا سال کے 12 مہینے ہم جو ہے محفل میلاد منعقد کرتے رہتے ہیں۔ کئی بار شادی کا موقع ہوتا ہے لوگوں کا، تو شادی کی جو تقریبات ہوتی ہیں، جو میرا جو ہے پرنٹنگ کی فیلڈ سے جو ہے تعلق ہے، تو لوگ شادی کے کارڈ وغیرہ چھپواتے ہیں نا، تو اس میں 3-4 دن کا شیڈول رہتا ہے، تو اس میں پہلا دن جو ہوتا ہے نا وہ میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن پہلے محفل ہوگی، پھر اگلے دن جو ہے بارات ہو جائے گی، پھر یہاں سے رخصتی ہوگی، تو وہ شیڈیول کے اندر ہے نا میلاد النبی کی محفل یا محفل میلاد خاص طور پر ایک منعقد کے شادی کا موقع، خوشی کا موقع آیا ہے، اللہ نے خوشی کا موقع دیا ہے، تو جن کے صدقے میں دیا ہے ان کو بھی یاد کیا جائے۔ آج دنیا میں دن منائے جاتے ہیں، کہیں فادرز ڈے منایا جاتا ہے، مدرز ڈے منایا جاتا ہے، ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، کہیں یوم مزدور منایا جاتا ہے، کہیں یوم آزادی، یوم جمہوریہ، الگ الگ جو ہے دن منائے جاتے ہیں۔ تو دن منا کر لوگ اس دن تو تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے کیا جو توجہ دلائی ہے، آج یوم مزدور لوگ منا رہے ہیں، مزدوروں کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن وہ مزدور جیسا پس رہا ہے، جیسا پریشان ہے، اس کے حقوق کی جو ہے کوئی اس کے لیے کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ قربان جائیے، اگر جو یوم مزدور منا رہا ہے نا، اس کو بھی ہمارے آقا کی ولادت کا دن منانا چاہیے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ سبحان اللہ۔ غلاموں کا آج جو حال برا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پر ایسی توجہ فرمائی اور ایسا کرم کہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اس کے کفارے میں غلام آزاد کرو، یہ معاملہ ہو جائے اس کے کفارے میں غلام آزاد کرو۔ غلاموں کو آزاد کر کر کے، اور جو غلام اگر ہے بھی کسی کے تو ان کو ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا درس جو ہے وہ ہمارے آقا نے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جو ہے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ تو الگ الگ جو دن منائے جا رہے ہیں نا، تو سب جو دن منا رہے ہیں انڈیویجول طور پر، ماں باپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو جو ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والے ہیں، کہ جہاں ماں باپ ہمیں بھول جائیں گے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ تو وہ آقا جو ماں باپ سے بڑھ کر ہمیں کام آنے والے ہیں، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ماں باپ کا آج تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا دن مناتے ہیں، ان کو بھی سرکار کا دن منانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو ترغیب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر اگرچہ نہ بھی ہو، لیکن اپنے گھر میں بھی بندے کو جو ہے محفل میلاد منعقد کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے بہت بڑا ساؤنڈ لگایا جائے، بڑے بڑے نعت خوانوں کو بلایا جائے، بڑے بڑے مقررین کو بلایا جائے۔ ایک آسان ترغیب ہے، اگر ہم اہل سنت و جماعت کی اپنی مساجد میں اگر اپنے امام صاحب سے درخواست کریں گے، حضرت ہمارے گھر محفل میلاد ہے، تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئے، تو انشاءاللہ وہ بھی منع نہیں کریں گے، وہ بھی آ کر بیان کر دیں گے۔ دعوت اسلامی کے مبلغین ملیں گے، نعت خواں ملیں گے، آپ گھر پر محفل میلاد رکھیے۔ اچھا، یہ محفل میلاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ اس سے سارا سال خیر و برکت رہتی ہے۔ گھر میں اگر محفل میلاد اس مہینے میں کی جائے تو جلد آنے والی خوشیاں نصیب ہوتی ہے، بشارتیں ملتی ہے، بلکہ محفل میلاد کی برکت سے
جو گھر جو ہے نا چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے, نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے, بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اب ذرا سوچیے نا, یہ روایت ہم سنتے سناتے رہتے, جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے, صالحین کا ذکر ہوتا ہے, وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جہاں صالحین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے, جہاں ان کا ذکر ہوگا وہاں کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور ایسے فرشتے جو آسمان سے اترتے ہیں وہ ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں اور ایسی محفلوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو بندہ اگر بس محفل میلاد اپنے انداز سے, ضروری نہیں کہ شیرنی وغیرہ کثیر اہتمام کیا جائے, سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جائے, جو میسر ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا غالباً عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ ہر سال ان کا معمول ہے کہ ربیع النور شریف میں, ربیع الاول شریف میں برابر کثرت سے آپ جو ہے وہ محفل میلاد منعقد کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ تنگی کا معاملہ تھا اور زیادہ آپ جو ہے اہتمام نہیں کر پائے, کچھ بھنے ہوئے چنے تھے آپ کے پاس, تو وہ بھنے ہوئے چنے ہی رکھ دیے اور محفل میلاد جو ہے منعقد ہوئی, اسی کو تقسیم کیا گیا. اب رات کو سوئے تو ان کی قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی, خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دیکھا کہ سرکار کی بارگاہ میں وہ بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے. کیسی قبولیت ہے, کیا بات ہے. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عاشقان رسول کا ہر سال محفل میلاد منعقد کرنا, آپ کا ہر سال میلاد منانا, یہ آپ کو پسند آتا ہے؟ آج یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا, آج یہ لوگ کرتے ہیں, جیسے شب معراج پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں, ارے یہ واقعہ تو ایک بار پیش آیا تھا, جو رات آئی تھی یہ ایک بار آئی تھی, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا جو ہے معجزہ یہ ظاہر ہوا, وہ ہو گیا, ہر سال تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سے یہ بھی کہا جائے قرآن بھی نازل ہوا تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوا تھا. آج شب قدر جو ہے ایسے لوگوں کے یہاں بھی منائی جاتی ہے, لوگ جمع ہو گئے کہ ہاں شب قدر ہے, قرآن نازل ہوا, اس رات قرآن نازل ہوا. تو یہ ایک ہی بار, آپ کا بچہ بھی پیدا ہوا تھا, ایک بار پیدا ہوا, ہر سال آپ اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں. آپ کی شادی ایک مرتبہ ہوئی ہے, شادی کی اینیورسری بھی منا رہے. خیر شادی کے معاملے میں تو مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے, کسی نے کہا ایک لطیفہ ہے کہ جو بیوی جو ہے نا وہ شوہر سے پوچھتی کہ برتھ ڈے تو بھول جاتے ہو لیکن اینیورسری برابر یاد رہتی ہے تم کو, تو شوہر جواب دیتے ہیں جو دردناک واقع ہے نا وہ یاد رہتے, بھلائے نہیں جاتے. تو یہ انداز بھی لوگوں کا ہوتا ہے. خیر اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات, مجھے جاب کب لگا, میرا انٹرویو کب ہوا, پروموشن کب ہوا, یہ بزنس میں نے کب اسٹارٹ کیا, بندہ دنیاوی معاملات میں اس کی یاد مناتا جا رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر جن کی یاد منانا ہے اس کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں منانا چاہیے اور بہت ساری برکتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی, اور حاصل ہوتی بھی ہیں. جو میلاد مناتے ہیں ان کو حاصل ہوتی ہیں, یقین مانیے. ہم تو یوں سمجھیے کہ سنی بغیر میلاد کے ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے, یوں سمجھیے. ہم اہل سنت والجماعت کا تو یہ انداز ہے. ابھی آپ کو معلوم ہوگا بیچ میں پچھلے دنوں کچھ ناگہانی آفت آئی تھی اور کووڈ کا معاملہ ہوا تھا, کورونا وائرس جن دنوں میں پھیلا تھا. ان 2-3 سالوں میں جب محفل میلاد اس انداز سے نہیں ہو پا رہی تھی, اور آپ کو معلوم ہے کہ جلوس کا بھی سلسلہ ظاہر نہیں ہو پا رہا تھا, چونکہ ظاہر ایک وبا تھی اور اس وقت احتیاط کرنا بھی ہماری ذمہ داری تھی, اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بچانا ہم سب کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں, اور الحمدللہ ہم نے کوپریٹ کیا, ان کا ساتھ بھی دیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس وقت گھروں کے اندر قید تھے, نکل نہیں سکتے تھے. جس انداز سے شان و شوکت کے ساتھ ہر سال نبی پاک کا میلاد مناتے تھے اور ایک جلوس کی صورت میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کی صورت میں لگایا کرتے تھے, تو اس وقت سنیوں کا جو ہے نا ایک سمجھیے کہ بہت عجیب سا ایک لگ رہا تھا کہ یار مطلب زندگی میں ایسا بھی کبھی ہمارے ساتھ ہوگا کہ ہم چاہ کر بھی نبی پاک کا یوں روڈ پر نکل کر اور ایک مرحبا یا مصطفیٰ کے نعروں کے ساتھ اور ایک قطار کے ساتھ نگاہیں جھکا کر ہاتھوں میں پرچم لہرا کر یوں نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں, کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہم نہیں منا سکیں گے. تو اس وقت یقیناً بہت ایسا عجیب سا فیل ہوا تھا. تو چونکہ یہ ہماری روح ہے, الحمدللہ نبی پاک کا میلاد ہمارے جسم کی سمجھے ضرورت ہے, ہم نبی پاک کا میلاد مناتے ہیں, اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں محفل میلاد, اچھا پھر بھی الحمدللہ ایسا دیکھنے کو ملا کہ کئی عاشقان رسول نے اپنے گھروں کے اندر, چونکہ باہر نہیں نکل سکتے تھے, تو گھروں کے اندر ہی بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑا دیے, خود نے جھنڈے پکڑ لیے, اور گھر کے اندر ہی بہت چکر لگا رہے ہیں میلاد جو ہے نا. وہ ابا جو ہے ماشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں, سرکار کی آمد, بچے نعرے لگا رہے ہیں, اور پیچھے والے جو ہے وہ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں. گھروں کے اندر ہی جو بھی 8-10 افراد تھے بیٹھ کر کے وہ نبی پاک کی محفل میلاد کا
انعقاد کرتے ہیں اور جناب وہ چائے تقسیم کی جا رہی ہے تو شیرنی تقسیم کی جا رہی ہے، یہ بھی انداز گھروں میں ہوئے الحمدللہ، ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوئے ہیں، تو یہ سلسلہ ہوا ہے، کیونکہ ہم بنا میلاد کے رہیں کیسے؟ نبی پاک کے تذکرہ نہیں کریں تو کریں کس کا تذکرہ؟ تو انہی کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ ہے، تو ان کا تذکرہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تو الحمدللہ میلاد مناتے تھے، میلاد مناتے ہیں اور میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں، اس میں ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ، 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 ہم میلادی ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ لوگ ہمیں میلادی کہتے ہیں، میلادی ہم کہتے اس پر ناز بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور ان کو نہ جانے، ان کو نہ مانے تو جائیں کہاں؟ ہاں ہاں ہاں، جن کے آنے سے دنیا بنی، جن کے آنے سے ہمیں یہ نعمتیں ملی، رب کریم ملا، ان کو بھول جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ یوں بہت ساری چیزیں اگر ہم بات کریں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں کون کون نہیں خوش ہوا، یعنی پوری کائنات سجائی گئی، فرشتوں کو خوشی ہوئی، ولی اللہ کو خوشی ہوئی، سب کو خوشی ہو رہی ہے، سب منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہر طرف خوشیاں ہیں سوائے ابلیس کے اور ابلیس کے چیلوں کے، سب خوشیاں منا رہے ہیں اور لوگ بات کرتے ہیں، تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ اب تو زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے، اتنے دلائل ہمارے علماء نے دے دیے، پھر بھی اسی بات کا رٹا لگانا کہ بھئی کیوں صحابہ نے منایا تھا، انہوں نے منایا تھا، انہوں نے منایا تھا، اتنی دلیل اس پر دی جا چکی ہے، لیکن ظاہر ہے اب جس کی قسمت میں ہے ہی نہیں تو ہم کیا کر سکتے تو اب تو ہم دلائل بھی نہیں دے، ہمارے علماء نے بھی فرما دیا، اگر کوئی پوچھے میلاد کیوں مناتے تو ہم کہتے ہیں ہماری قسمت میں ہے، آپ کی قسمت میں نہیں ہے میلاد منانا، کیا بات تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم میلادی ہیں اور میلاد مناتے رہیں گے، اور اسی میلاد کا انشاءاللہ الکریم کل حشر میں بھی ہم کو جزا ملے گی، جزا ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک برکت نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، آئیے پہلے ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں بڑی پیاری، اس کے بعد اس پر ہم ہمارے سید صاحب جو ہیں، سید اختیار صاحب، ان سے گفتگو کریں گے، انہی سے متعلق ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ الحمدللہ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ، آمین۔ واہ بھائی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ بول بھی رہے تھے آپ، اشارے بھی کر رہے تھے، کیا ہے ذرا بتائیں ناظرین کو۔ الحمدللہ عز و جل، ابھی ہم میلاد کا تذکرہ ہوگا تو ہم تو یہ کہیں گے الحمدللہ کہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ ہم تو عمومی ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ کی بھی پیدائش ہوتی ہے، جنم ہوتا ہے جو بول اور سن نہیں سکتے ہیں، یعنی یہ تو سنس برتھ بھی ہوتا ہے علی بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ڈیسیز کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بندہ کسی ایسی سچویشن میں آتا ہے کہ وہ سن اور بول نہیں سکتا، تو اب ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ یعنی اب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ان کے پاس تذکرہ کریں تو انہیں کیسے بتائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم معراج میں گئے تھے؟ تو ہم یوں کر کے دو اور یوں ایک لگا کے یوں اوپر کی طرف کرتے ہیں اشارہ کہ میرے آقا 27 رجب المرجب کو معراج میں گئے تھے، سبحان اللہ۔ تو یوں کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ ان کے بھی بیچ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارا کورس ہوتا تھا 12 دن کا سائن لینگویج کورس، یعنی ماشاءاللہ سید صاحب جو ہیں، سید اختیار شاہ صاحب، یہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ، جو گونگے، بہرے، نابینا، معذور جو لوگ ہوتے ہیں، جن کو معاشرے میں اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ان کا اتنا احترام نہیں کیا جاتا ہے، لوگ عام طور پر گونگے بہروں کو اور نابینا کو اتنا عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کو دھتکارا جاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ، خصوصی اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی والے ان کو کہتے ہیں۔ امیر سنت کی ترغیب ہے کہ یہ اسپیشل پرسنز ہے بھائی، یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں، ان کی عزت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ان میں بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ کام کر رہا ہے، یہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ، جو ان کو انہی کی زبان میں سکھاتا ہے، چونکہ یہ ظاہر ہے بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، تو ان کو انہی کے زبان میں اشارے کر کے سمجھانے والا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو سید صاحب ماشاءاللہ جو ہیں اس کے ہیڈ ہیں انڈیا میں، تو مزید آپ فرمائیں۔ جی الحمدللہ، تو ان کے لیے یہ پہلے ہمارا یہ کورس ہوتا تھا کہ ہم فزیکلی کورس کراتے تھے، سائن لینگویج کورس 12 ڈیز کا،
اب کیا ہوا کہ ہم نے یہ کوشش کری ہے کہ ہم یہ پورے کورس کو ایسے سیریز کے مطابق، جیسے یہ اذکار ہیں تو اسی طرح سے ہم فروٹس نیم، پھر ڈیز نیم، پھر منتھس نیم، پھر ایئرس 1 2 جو گنتی وغیرہ ہوتی ہیں، ان سب کو پورا کورس ہم اس کو آگے سے لے کر آئیں گے، اور اسی طرح سے یہ کورس ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ، نیکی کی دعوت عام کرنے کا، اور دوسرے الفاظ میں بلکہ یوں کہوں کہ نبی پاک میلاد بنانے کا یہ بھی ایک انداز ہے کیا بات ہے. جو ہم سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. ہم تو مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور بول بھی رہے ہیں، ہم تو نعتیں ہی پڑھ رہے ہیں. بھی آپ نے سنا کتنے کلام پڑھے گئے، کتنے اپنے مدنی پھول سنے. جو بول اور سن نہیں سکتے ہیں وہ نبی پاک کا میلاد کیسے منائے؟ تو دعوت اسلامی نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا، اور ان کے بھی جلوس نکلتے ہوں گے نا. الحمدللہ 1500 سالہ والا جو آپ کلام پڑھ رہے تھے یہ سائن لینگویج میں بھی آ چکا ہے. اچھا، کیا بات ہے، جلد ماشاء ریلیز اللہ، ہوگا واہ، انشاءاللہ. زبردست، واہ بھائی. تو چلو کیا بات ہے، یہ انشاءاللہ آ چکا ہے، یہ آپ منظر عام پر آئے گا. چلیں بھائی، یہ بھی انشاءاللہ منظر عام پر آئے گا. تو جو ہمارے گونگے بہرے نابینا اسلام، جو گونگے بہرے اسلامی بھائی ہیں بطور خاص، وہ نابینا تو سن سکتا ہے عام طور پر، نابینا تو سن ہی لیتا ہے، لیکن گونگے بہرے جو ہیں وہ سن نہیں سکتے ہیں، بول نہیں سکتے عام طور پر. اور تو ان کے لیے خاص طور پر ماشاءاللہ یہ خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ان کے لیے اشارے کی زبان میں پورا کلام، وہ بھی اپنے اشارے کر کر کے نبی پاک کا میلاد. یہ 1500واں میلاد کیا ہے، اس کے اشارہ کیسے ہوگا؟ یہ 1، یہ 5، یہ 00، یہ ایئر، یعنی 1500 سال. اگر مجھے یہ بولنا ہو، مجھے 1500واں جشن ولادت مبارک ہو، تو کیسے بولیں گے؟ مجھے نہیں، سیدھے بولنا ہے 1500واں نبی پاک کا میلاد مبارک ہو. 1500 آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد مبارک ہو. مبارک ہو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو اس انداز سے بھی نبی پاک کا انشاءاللہ میلاد منانا ہے دھوم دھام کے ساتھ. تو ہر طبقے والا منا رہا ہے، گونگا ہو، بہرا ہو، نابینا ہو، معذور ہو، یا جو جسمانی طور پر صحیح ہو، تندرست ہو، عام ہو، خاص ہو، علماء ہو، اور جو عالم نہیں ہے، اور جناب والا جو دیگر طبقات سے ہیں، ڈاکٹرز کی فیلڈ میں بھی ماشاءاللہ الرحمن میلاد منایا جا رہا ہے، اور دنیاوی طور پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی میلاد منا رہے ہیں. جس قسمت میں لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ میلاد منا رہا ہے. تو آئیے نا، آپ بھی کیوں پیچھے رہتے ہیں، کیوں شیطانی وسوسے سے شکار ہوتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہاں نہیں لکھا ہوا ہے؟ ان سب باتوں کو چھوڑ کر ایک فارمولہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. شیطان کئی موقعوں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. یاد رکھیے گا، جس کام کو کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا. ایک آسان سا آپ کو میں قاعدہ دے رہا ہوں کہ جس کام کو کرنے سے ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے منع نہیں کیا، اس کام کو کر سکتے ہیں. یہ آپ یاد رکھیے. اور جس کام کو کرنے سے نبی پاک نے منع فرما دیا، اللہ و رسول نے منع کر دیا، شریعت نے منع کر دیا، اس کو نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ کام صحابہ نے کیا ہو یا نہیں کیا ہو، اگر آپ یہی فارمولہ رکھیں گے کہ صحابہ نے جو کام کیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو کیا نہیں، تم کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کیا، ہم کریں گے. اب صحابہ کرام نے اتنی پکی مسجدیں کہاں بنائی جو آج بنائی جا رہی ہے؟ تو پھر کیا خیال ہے؟ اسی طرح جو مسجد نبوی کا جو نقشہ تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، اسی طرح رکھے دیں گے؟ پھر ساری مسجدوں کو شہید کرنا پڑے گا. پھر تو جو اتنے آپ نے جو لاکھوں کروڑوں کے جو سنگ مرمر لگائے ہیں، اس میں جو آپ نے جناب والا اتنی سجاوٹیں کی ہیں، اس کو اتنا شاندار مسجدیں بنایا. ہر مسجد میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں کی بنتی ہے. صحابہ کے دور میں تو ایسے نہیں تھی. وہ تو جناب والا وہ تو مٹی کی مسجد ہوا کرتی تھی، وہ تو لکڑیوں کی مسجد ہوا کرتی تھی، اس طرح کے انداز کی ہوا کرتی تھی. تو صحابہ نے تو نہیں بنایا، تو آپ کیوں بناتے ہیں؟ کیا لکڑیاں ابھی نہیں ہیں؟ ابھی بھی ہیں لکڑیاں، تو بنائیے نا، پھر کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا، وہی کریں گے. تو بہت سارے کام ایسے ہیں صحابہ نے نہیں کی، ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کام کو کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا. دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو زمانے کے اعتبار سے جب ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کام شریعت سے نہیں ٹکراتی ہے، اس انداز سے آقا کا میلاد منائے. کس نے منع کیا؟ تو یوں شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا ہے، اور انشاءاللہ آقا کا میلاد مناتے ہی چلے جانا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ساری ہیں، اور یقین مانیے کہ بہت کچھ ابھی رہ گیا ہے. مظفر بھائی، بہت کچھ رہ گیا ہے، اور ہمارا وقت اختتام کو پہنچ گیا. آج جو لوگ جو ہے یہ سوال کرنے والے اسی میں رہ جاتے ہیں، اور جو میلاد کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ ایمان والے نہ بھی ہونا تو ان کو بھی ایمان کی دولت مل جائے. کیا بات ہے. ایک واقعہ حکایت ہے صبح بہارا کے اندر کہ ایک غیر مسلم شخص تھا، اس کے قریب میں ایک مسلمان رہا کرتا تھا. ہر سال 12ویں شریف کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں خوب وہ میلاد کا اہتمام کرتا تھا، لنگر تقسیم کرتا تھا. تو اس نے بیوی نے جو ہے اپنے شوہر سے پوچھا، وہ غیر مسلم، کہ ہمارا ہر مسلمان پڑوسی ہر سال اس مہینے میں اتنا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اسی مہینے میں، اسی لیے یہ
اتنا اہتمام کرتا ہے. کیا بات ہے. اب وہ ایمان والی نہیں ہے لیکن وہ پسند کر رہی ہے محفل میلاد کو, وہ لنگر کو پسند کر رہی ہے, تو وہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ کتنا اچھا ہے, مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں. اب اس کا یہ کہنا اور اس کی قسمت جو ہے انگڑائی لے کے جاگ اٹھتی ہے. جب رات کو سوتی ہے تو خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایسا نورانی چہرہ, ایسا منظر. اب وہ دیکھتی ہے, بتایا جاتا ہے یہ کون ہے, پوچھتی کون ہے, تو بتایا جاتا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ یہاں ہے تمہارے اس پڑوسی مسلمان پڑوسی کو برکت عطا فرمانے آئے ہیں. تو وہ اس کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے, وہ عرض کرتی ہے اگر میں ان سے کچھ بات کروں تو یہ میری بات سنیں گے, میری بات کا جواب دیں گے؟ تو بتایا جاتا ہاں بالکل انہیں پکارو. وہ پکارتی ہے تو ہمارے آقا کا انداز, ہمارے آقا کو کوئی پکارتا تھا تو آپ لبیک کر کے جواب دیتے تھے, لبیک کہہ کے جواب دیتے تھے کہ میں حاضر ہوں. وہ بڑی متاثر ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ایمان والی بھی نہیں ہوں, میں تو آپ کے مذہب میں داخل بھی نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میرے پکارنے پر آپ نے لبیک فرمایا. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ تو بھی عنقریب میرے دین میں داخل ہونے والی ہے. کیا بات. اب یہ سنتے ہی اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے. صبح جب اٹھتی ہے تو جس چیز کو پسند کیا تھا اور اس کی برکت سے ایمان کی دولت ملی, تو اب سوچتی ہے کہ جتنی اب جو میری جمع پونجی نا سب جو ہے میلاد کی خوشی میں لٹا دوں گی. سبحان اللہ. تو اب دیکھتی کہ اس کا شوہر بھی جو ہے وہ بھی میلاد منانے کی تیاری کر رہا ہے, وہ بھی سب اہتمام میں لگا ہوا ہے. پوچھتی تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں تو مسلمان ہوئی ہوں. اس کا شوہر کہتا ہے کہ جس آقا نے خواب میں تمہیں کلمہ پڑھایا وہ آقا میرے خواب میں بھی آئے تھے اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر گئے. سبحان اللہ. تو جو پسند کر رہا ہے میلاد جو ہے وہ اگر غیر بھی ہے تو اس کو ایمان کی دولت مل رہی ہے. کیا بات ہے. اور جو دنیا سے چلا گیا ابو لہب جیسا شخص, اس کی بھی جو عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. کیا بات ہے. تو میلاد کو پسند کرنا, میلاد کو منانا, کیسی کیسی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. میلاد کے تعلق سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس دن پہلی وہی مجھ پر آئی اور اس دن ولادت میری ہوئی تو میں روزہ رکھتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا. اور جو کہتا ہے صحابہ نے نہیں منایا, تو صحابہ کا بھی واقعہ ہے. اسلام کے پہلے بادشاہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہو گئی, آپ تشریف لے آئیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا ما اجلسکم, یعنی اے میرے صحابہ تم یہاں حلقہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, اللہ پاک نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے, ہمیں دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے, ہم اس پر اللہ کی نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ صرف اسی مقصد کے لیے, اسی پرپس کے لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ پاک کی قسم ہم صرف اسی مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. اس پر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کی آمد کی خوشی میں مل کر بیٹھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. کیسے صحابہ کرام منا رہے ہیں, ہم منائیں تو کیا بڑی بات ہے. ہمیں تو ہمارے اسلاف نے ہی سکھایا ہے, اور انشاءاللہ الکریم ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں, اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں گھٹی میں پلا دیا کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی. انشاءاللہ یہ نہیں بھولنا چاہیے, انشاءاللہ ہم حشر تک ڈالیں گے. اور منائیں, خوب منائیں, اللہ نے چاہا بہت برکتیں ملیں گی. کئی کی بیماریاں ٹھیک ہو گئی. میں علی بھائی آپ کو یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہوں گے جو میلاد مناتے وقت انہیں نیند آئی اور میرے آقا کا دیدار کیا. کریم جو کہ ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے, کرنے والا ہو بس. سبحان اللہ. تو اور بندے کو سوچنا بھی چاہیے کہ جن کے اتنے احسانات ہیں ہم پر, اگر ان کا ذکر کرتے ہیں
دنیا کے اندر بندے پر کوئی اگر چھوٹا سا بھی احسان کر دے، کوئی چھوٹا سی اگر آپ کو رقم آپ کو دے دے، کسی مشکل وقت میں آپ کے کام آ جائے، تو بندہ زندگی بھر اس کو بھولتا نہیں ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں، یہ حاجی صاحب جو ہیں، انہوں نے میری مدد کی تھی مشکل وقت میں، میری بچی کا نکاح انہوں نے کروایا تھا، میں اس وقت تنگ دست تھا، کنگال تھا، میرے بچوں کی شادی میں انہوں نے میری ہیلپ کی، اور میرے گھر میں جب لنٹر ڈلا تھا اس وقت میرے پاس رقم نہیں تھی، انہوں نے جو میرے پڑوسی ہیں انہوں نے بڑی مدد کی تھی۔ بندہ ہر سال ان کو یاد رکھتا ہے، اور ہر بار جو ہے نا جب بھی کوئی گھر میں فنکشن کرتا ہے تو ان کو ضرور بلاتا ہے، ان کے احسان کا معترف رہتا ہے۔ مجھے بتائیے، جس نبی پاک کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے، کون سی شے ہے جو نبی پاک کی وجہ سے نہیں ملی ہے؟ سب کچھ تو انہی کی وجہ سے ملا ہے، تو ان کا تذکرہ خیر کرنے میں بخل کس بات کا؟ کیوں آپ دلیلوں کی باتیں کرتے ہیں؟ بندہ تھوڑا اگر ذہن دوڑائے نا تو یہ ان چیزوں کے اندر دلیلوں کی حاجت نہیں ہوتی ہے، عاشق کو ان سب چیزوں کی دلیلوں کی حاجت نہیں ہوتی ہے، بندہ خود ہی ان چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ واقعی یہ چیز وہ ہے کہ اس میں دلیلوں کی بات ہی کیا یار، مطلب اس میں یہ کیا بات ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان چکروں میں نہ پڑھ کر آپ نبی پاک کا میلاد منائیں، اور انشاءاللہ الرحمن اس کی جزا قیامت کے دن ضرور دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد 1500 میلاد دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہر گھڑی یہ کہہ رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل،
عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ ماہ میلاد کا صدقہ ہماری جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ ماہ میلاد کا صدقہ اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اے رب کریم عز و جل عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبت میں گرفتار ہے اللہ سب کو تمام مصیبتیں اور پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل مسلمانوں کی خیر فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ اے رب کریم عز و جل جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی تمام جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں پوری فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو